اچھا، آج کل نا یہ گروتھ مائنڈ سیٹ یعنی ترقی پسند ذہنیت کی بات بہت ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ تصور کہ آپ محنت کریں تو قابلیتیں بڑھ سکتی ہیں۔ بالکل، یہ نہیں کہ بس جو مل گیا پیدائشی طور پر وہی سب کچھ ہے، وہ تو پھر فکسڈ مائنڈ سیٹ یعنی جامد ذہنیت ہو گئی نا۔ صحیح، کہ بس صلاحیتیں تو فکسڈ ہیں، بدل نہیں سکتی۔ لیکن آج ہم اس کو نا ایک ذرا مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں نبوی ترقی پسند ذہن۔ اچھا، یہ دلچسپ اصطلاح ہے، یعنی پیغمبرانہ مثال کی روشنی میں۔ جی، ہم نبوی ترقی پسند ذہن، وحی اور تعلیم کا سفر کے متن کی بنیاد پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مسلسل سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کی سوچ کو اپنی زندگی میں عملی طور پر دکھایا۔ اور یہ آج کل بہت اہم ہو گیا ہے۔ ہاں، خاص طور پر یہ جو اے آئی مصنوعی ذہانت کا دور آ رہا ہے، اب تو لگتا ہے جو سیکھنا چھوڑ دے وہ تو بس سمجھیں پیچھے رہ گیا۔ بالکل، یہ تو مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ اور یہ بات کتنی حیران کن ہے، آپ سوچیں کہ علم حاصل کرنے کا جو پہلا حکم آیا وہ ایک پوری تہذیب کی بنیاد بن گیا۔ جی، اقرا، یہیں سے تو سارا سفر شروع ہوتا ہے۔ اچھا، آئیے اس پرت کو ذرا کھولتے ہیں۔ ضرور، دیکھیں، یہ ترقی پسند ذہنیت جو ہے، یہ صرف فرد کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، جی، یہ معاشروں کے لیے، تہذیبوں کی ترقی کے لیے بھی بہت کلیدی ہے۔ جب لوگ یا قومیں یہ مانتی ہیں کہ وہ سیکھ کر، کوشش کر کے بہتر ہو سکتی ہیں، تو وہ اپنی پوری صلاحیت استعمال کر پاتی ہیں۔ یعنی چیلنجز کو ایک موقع سمجھنا، رکاوٹ نہیں۔ بالکل، اور نبوی مثال میں تو یہ بہت ہی واضح ہے۔ اور اس کی شروعات جیسا آپ نے کہا وہیں سے ہوتی ہے، پہلی وحی اقرا۔ جی، پڑھو۔ لیکن یہ صرف پڑھنے کا حکم تو نہیں تھا نا، میرا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی گہری بات ہوگی۔ یقیناً، یہ تو یوں سمجھیں ایک دروازہ کھول دیا گیا تھا، علم کا، سمجھ کا، غور و فکر کا۔ یعنی صرف کتابیں پڑھنا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کائنات کو پڑھنا، اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا، اپنی ذات پر غور کرنا، یہ ایک مسلسل جستجو کی دعوت تھی، علم کی پیاس پیدا کرنے کی بات تھی۔ اچھا، اور پھر دیکھیں، قرآن میں بار بار تدبر اور تفکر کا ذکر آتا ہے۔ جی یہ الفاظ سنے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، تدبر کا مطلب اکثر لیا جاتا ہے کہ کسی چیز کے انجام پر غور کرنا، اس کے نتائج، اس کے پیچھے کیا ہے، معاملات کا باہمی ربط کیا ہے۔ اچھا، گہرائی میں جانا۔ جی، اور تفکر جو ہے وہ کائنات کی تخلیق، اس کی نشانیوں، اللہ کی حکمت پر غور و خوض کرنا ہے۔ تو مطلب صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ معلومات کو پروسیس کرنا، اس سے حکمت نکالنا، بصیرت حاصل کرنا۔ وہی نے تو ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا جہاں سوال پوچھنا، تحقیق کرنا ایک اچھی بات سمجھی جاتی تھی۔ اس کی کوئی عملی مثال ذہن میں آتی ہے؟ جی، وہ جنگ بدر کے قیدیوں والا واقعہ۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے کہ جو پڑھے لکھے قیدی تھے، ان کا فدیہ یہ تھا کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ آپ سوچیں اس زمانے میں مطلب بدلہ لینے یا کوئی مالی فائدہ اٹھانے کے بجائے تعلیم۔ بالکل، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا اگر آپ اسے صرف جنگی حکمت عملی نہ سمجھیں، بلکہ ایک تہذیبی منشور کے طور پر دیکھیں۔ تو کیا مطلب نکلتا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ علم کو بنیاد بنایا جا رہا تھا۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس نئی ریاست، اس نئے معاشرے کی ترجیح کیا ہے۔ علم کو اضافی چیز نہیں، بلکہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ معاشرتی ترقی کے لیے؟ جی، فکری آزادی کے لیے، حتیٰ کہ ایمان کو سمجھنے کے لیے بھی۔ یہ اصل میں جہالت کے خلاف علم کا اعلان تھا، ایک طویل مدتی سرمایہ کاری تھی یہ۔ واہ، یہ تو واقعی گہرا نکتہ ہے۔ اور یہ علم کی قدر صرف دوسروں کو سکھانے تک نہیں تھی، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمیں ایک مثالی طالب علم نظر آتا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ دیکھیں، روایات بتاتی ہیں کہ وہ دوسروں کی بات بہت توجہ سے سنتے تھے، یعنی کہ بس جواب دینے کے لیے سن رہے ہوں۔ یعنی سمجھنے کی نیت سے؟ بالکل، اور لوگوں کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیتے، چاہے وہ مختلف بات ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اور سوال پوچھنا؟ جی، سوال بھی پوچھتے تھے، چیزوں کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ یہ جو جاننے کی خواہش ہے نا، یہ ایک لیڈر میں بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ یہ تو ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ سیکھنے کے عمل میں تھے۔ اور ایک چیز جو مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے وہ ہے مشورے کو قبول کرنا، فیڈ بیک لینا۔ جی، یہ بھی بہت اہم پہلو ہے۔ کئی واقعات ہیں نا، خاص طور پر جہاں براہ راست وحی نہیں آئی ہوتی تھیں، وہاں صحابہ کرام کے مشوروں کو نہ صرف سنا بلکہ مانا بھی۔ بالکل، جنگی معاملات ہوں یا انتظامی، یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ اچھی رائے کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔
یہ تو بڑی بات ہے۔ اور یہ چیز ان کی جو فکری عاجزی ہے نا، انٹلیکچوئل ہیوملٹی، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فکری عاجزی یعنی یہ ماننا کہ میرا علم محدود ہے، میں سب کچھ نہیں جانتا۔ خاص طور پر جب کسی معاملے میں وحی نہ آئی ہو تو یہ کہنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ علمی دیانتداری ہے۔ جی، یہ اس جامد ذہنیت کے بالکل الٹ ہے جو سمجھتی ہے کہ مجھے سب پتہ ہے۔ یہی عاجزی تو ہے جو انسان کو مزید سیکھنے پر اکساتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے، آج کل تو مقابلہ بہت سخت ہے، خاص طور پر لیڈرشپ میں، تو کیا اس طرح کی عاجزی کو لوگ کمزوری نہیں سمجھیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ پیغمبرانہ مثال میں یہ توازن کیسے تھا کہ عاجزی بھی ہو اور قیادت کا رعب بھی؟ دیکھیں، میرے خیال میں نبوی مثال میں عاجزی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ فیصلہ نہ کیا جائے یا کمزوری دکھائی جائے۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ ایک حقیقت پسندی تھی کہ بہترین فیصلہ مل کر کرنے سے یا اس سے پوچھنے سے آ سکتا ہے جو زیادہ جانتا ہے۔ یہ عاجزی اصل میں اعتماد کی نشانی تھی، اصولوں پر اعتماد اور اس بات پر اعتماد کہ دوسروں کو شامل کرنا طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ اچھا۔ جب لیڈر خود سیکھنے والا رویہ دکھاتا ہے نا، تو پوری ٹیم میں، پوری تنظیم میں سیکھنے کا کلچر بنتا ہے۔ اور اثر و رسوخ؟ وہ تو اہلیت سے، کردار سے، ویژن سے بنتا ہے۔ اس دعوے سے نہیں کہ مجھے سب معلوم ہے، بلکہ جب آپ مانتے ہیں کہ آپ سب نہیں جانتے تو لوگوں کا آپ پر بھروسہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ یہ واقعی قابل غور بات ہے۔ اچھا، اور اسی کھلے ذہن کی ایک اور مثال وہ دوسرے مذاہب اور ثقافتوں کے لوگوں سے بات چیت کرنا بھی تھا؟ جی بالکل، تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عقائد کے علماء سے، ان کے نمائندوں سے مکالمہ کیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ علم اور حکمت جہاں سے بھی ملے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ تنگ نظری کے بالکل خلاف ہے۔ ایک ایسی دنیا کی بنیاد ہے جہاں مختلف فکریں ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ اور آج کل کی دنیا میں تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ۔ آج کی گلوبلائز دنیا میں یہ صلاحیت کہ آپ مختلف پس منظر کے لوگوں سے سیکھ سکیں، ان کے ساتھ کام کر سکیں، یہ تو کامیابی کے لیے لازم ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری تاریخی مثالیں، یہ اصول اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن اب آتے ہیں اصل سوال پر۔ جی، کہ یہ جو صدیوں پرانی حکمت ہے، یہ آج کے اس تیز رفتار ٹیکنالوجی والی دنیا، خاص طور سے یہ جو اے آئی کا شور ہے ہر طرف، اس میں ہمارے لیے کیسے کام آ سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق بہت گہرا اور بہت اہم ہے۔ وہ کیسے؟ اے آئی کا دور جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر غیر یقینی صورتحال کا دور ہے۔ بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں۔ ہاں، آج جو نیا ہے کل پرانا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس ماحول میں کامیاب ہونے کے لیے وہی اصول کام آئیں گے جو ہمیں اس نوی ترقی پسند ذہنیت میں ملتے ہیں۔ مثلاً؟ پہلا اصول، اپنانے کی صلاحیت، اڈیپٹیبلٹی۔ جس طرح شروع کے مسلمانوں نے بدلتے حالات کا سامنا کیا، نئے چیلنجز آئے اور وحی کی روشنی میں حل تلاش کیے، ویسے ہی آج ہمیں اے آئی سے آنے والی تبدیلیوں کو اپنانا ہوگا۔ یعنی نئی چیزیں سیکھنی ہوں گی؟ نئی مہارتیں سیکھنی ہوں گی۔ کام کے پرانے طریقے بدلنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تبدیلی سے ڈرنے کے بجائے اسے موقع سمجھنا ہوگا۔ اچھا، تو صرف ٹیکنالوجی سیکھنا کافی نہیں، سوچ بھی بدلنی ہوگی۔ بالکل۔ دوسرا اصول، مسلسل سیکھنا، کنٹینیوس لرننگ۔ اے آئی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ یہ تو صحیح ہے۔ پروگرامر ہوں، پالیسی بنانے والے ہوں، بزنس لیڈر ہوں، عام لوگ ہوں، سب کو مسلسل سیکھتے رہنا پڑے گا۔ یہ وہی اقرا والا جذبہ ہے، بس آج کے ڈیجیٹل دور کے حساب سے۔ یعنی یہ سوچ کے بس میرا علم مکمل ہو گیا، یہ تو اب نہیں چلے گی۔ بالکل نہیں چلے گی، یہ ناکامی کی ضمانت ہے۔ اور تیسرا اصول جس پر ہم نے بات کی تھی، فکری عاجزی، انٹلیکچوئل ہیوملٹی، یہ اے آئی کے حوالے سے کیسے اہم ہے؟ یہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ دیکھیں، اے آئی ایک بہت طاقتور ٹول ہے، لیکن اس کی اپنی حدیں ہیں۔ اس میں تعصبات ہو سکتے ہیں، اس کے ایسے نتائج نکل سکتے ہیں جو ہم نے سوچے بھی نہ ہوں۔ ہاں، یہ خطرہ تو ہے۔ تو فکری عاجزی ہمیں یہ ماننے میں مدد دیتی ہے کہ ہم اے آئی کے سارے اثرات کو ابھی پوری طرح نہیں سمجھتے۔ یہ ہمیں محتاط رکھتی ہے، سوال پوچھتے رہنے پر مجبور کرتی ہے، مختلف ماہرین کی رائے سننے پر آمادہ کرتی ہے۔ یعنی اے آئی کو بس ایک حتمی اتھارٹی نہ مان لے؟ بالکل، اسے ایک مددگار کے طور پر استعمال کریں،
یہ وہی اللہ بہتر جانتا ہے والی سوچ ہے نا، جو ہمیں ٹیکنالوجی کے نشے میں گم ہونے سے بچاتی ہے اور انسانی اور اخلاقی قدروں کو سامنے رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ موازنہ ہے، یعنی یہ نبوی ترقی پسند ذہنیت کے اصول اپنانا، مسلسل سیکھنا، فکری عاجزی، یہ صرف پرانی باتیں نہیں بلکہ اے آئی جیسی جدید ٹیکنالوجی سے نمٹنے کے لیے بھی ایک پورا فریم ورک دے رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، یہ اصول ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے بڑھ جائے، انسان کی حکمت، اس کا اخلاقی کمپس اور سیکھنے کا جذبہ یہ ہمیشہ مرکزی رہیں گے۔ اے آئی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں صرف ٹیکنیکل سکلز نہیں چاہیے، بلکہ ایک پختہ ذہنیت چاہیے جو ان بنیادی انسانی اور روحانی قدروں پر قائم ہو۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وہ ترقی پسند ذہنیت کا ایک مکمل عملی نمونہ تھی۔ جی، صرف نظریہ نہیں، عملی نمونہ۔ علم کی بنیاد رکھی، بالکل۔ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ ساری خوبیاں نظر آئیں جو سیکھنے والے میں ہونی چاہیے۔ توجہ سے سننا، سوال کرنا، مشورہ قبول کرنا، فکری عاجزی، اور علم کے لیے کھلاپن، چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہا ہو۔ جی اور یہ سب ایمان اور علم کے گہرے تعلق کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم اسی نبوی ترقی پسند ذہنیت کو آج کے دور میں دیکھتے ہیں، خاص طور پر اے آئی کے حوالے سے، تو یہ اصول حیرت انگیز طور پر آج بھی اتنے ہی کارآمد لگتے ہیں۔ یعنی اڈیپٹیبلٹی، کنٹینیوس لرننگ، انٹلیکچوئل ہیوملٹی۔ جی، یہ وہ رہنما اصول ہیں جو آج کے پروفیشنلز کو، لیڈرز کو، بلکہ ہم سب کو اس تیز بدلتی دنیا میں نہ صرف کامیاب ہونے میں مدد دے سکتے ہیں بلکہ ایک ذمہ دار اور بامانی زندگی گزارنے کے قابل بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ صرف ٹیکنیکل اپڈیٹ کا معاملہ نہیں رہا۔ نہیں، یہ ایک گہری ذہنی اور روحانی تبدیلی کا سفر ہے، چیلنجز کو ترقی کا زینہ سمجھنے کا سفر۔ یہ واقعی بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی گفتگو رہی۔ اور آخر میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے، جی، آج کی دنیا میں جہاں اتنی معلومات ہیں، اتنی مختلف رائے ہیں، اتنے پیچیدہ مسائل ہیں، اگر ہم فیصلے کرتے وقت یا دوسروں سے بات کرتے وقت اس نبوی مثال سے سیکھ کر تھوڑی سی فکری عاجزی شامل کر لیں، یعنی یہ گنجائش رکھیں کہ شاید میں غلط ہوں یا دوسری بات میں بھی وزن ہو سکتا ہے۔ ہاں، یا یہ کہ حتمی علم تو اللہ کے پاس ہے، اگر یہ رویہ اپنائیں تو ہمارے آپس کے مکالموں پر، ہمارے فیصلوں پر اور مسائل حل کرنے کے طریقوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، غور کرنے کے لیے۔ اور ایک اور بات کہ رسمی تعلیم تو اپنی جگہ، لیکن روزمرہ میں وہ کون سی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہو سکتی ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنے اندر اور اپنے ارد گرد اس نبوی ماڈل کی روشنی میں مسلسل سیکھنے کے کلچر کو فروغ دے سکتے ہیں؟ اس نقطے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر کتنا زور دیا۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت گہرا اور بروقت موضوع ہے۔ آج جب ٹیکنالوجی، خاص طور پر اے آئی، ہماری زندگیوں کو، ہمارے کام کے طریقوں کو اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، تو یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ صدیوں پرانے آزمودہ اصول کس طرح نہ صرف چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں بلکہ یوں سمجھے حقیقی ترقی کی راہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس سلسلے میں میرے خیال میں سب سے پہلی اور بنیادی بات صحابہ کرام کو علم کی ترغیب دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور فرمان فوراً ذہن میں آتا ہے، علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس سے حصول علم کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ صرف ایک فرمان تک ہی محدود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر لکھنے پڑھنے والے جو صحابہ تھے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کی قدر کی۔ لیکن جو بات اس کو بہت منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیکھنے کے عمل کو عبادت کا درجہ عطا کیا۔ ہاں، آج کل کی دنیا میں کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا لائف لانگ لرننگ کی بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن اکثر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف پیشہ ورانہ ترقی یا کوئی معاشی فائدہ؟ صحیح۔ نبوی ماڈل میں علم کا حصول ایک روحانی عمل بھی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کردار کی تعمیر کا وسیلہ ہے۔ یہ محض کوئی دنیاوی مہارت نہیں بلکہ ایک مقدس فریضہ سمجھا گیا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، خاص طور پر جب ہم اس کا موازنہ آج کل کے کارپوریٹ ٹریننگ کلچر سے کرتے ہیں۔ وہاں اکثر زور اسکل ایکوزیشن پر ہوتا ہے، لیکن یہ جو روحانی یا اخلاقی پہلو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔
تو نبوی تعلیمات سے اصل میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسے سیکھنے کے ماحول، ایسے ادارے بنانے کی ضرورت ہے جہاں مسلسل تربیت ہو، کنٹینیوس ٹریننگ ہو، لیکن ساتھ ساتھ غور و فکر، ریفلیکشن اور تزکیہ نفس بھی لازمی جزو ہوں۔ سیکھنا کوئی مشینی عمل نہ ہو، بالکل بلکہ ایک زندہ، ایک روحانی تجربہ بنے۔ بالکل، اور یہ صرف رسمی تعلیم کی بات نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر تجربے سے سیکھنے کا رویہ اپنانے کی ترغیب ہے۔ علم کو صرف معلومات جمع کرنے تک محدود نہیں رکھا گیا، نہیں، بلکہ اسے حکمت سے، بصیرت سے اور عمل صالح سے جوڑا گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بڑے کلیدی پہلو کی طرف، جدت اور اپنانے کی صلاحیت، یعنی اڈیپٹیبلٹی اور انوویشن۔ اس کی ایک بڑی شاندار مثال ملتی ہے غزوہ خندق کے واقعے میں۔ اس موقع پر دفاع کے لیے وہ خندق کھودنے کا طریقہ اپنایا گیا جو عربوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ یہ تو فارسیوں کی حکمت عملی تھی۔ جی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ضرورت کے تحت نئے طریقے، نئی ٹیکنالوجی، اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا۔ یہاں جو چیز اسے خاص طور پہ قابل غور بناتی ہے وہ یہ توازن ہے، یعنی حالات اور سیاق و سباق، کانٹیکسٹ جسے کہتے ہیں، اس کے مطابق نئی تدابیر اور حکمت عملی تو ضرور اختیار کی گئیں، مگر دین کے جو بنیادی اصول تھے، اقدار تھیں، اخلاقیات تھیں، ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دی گئی۔ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ جی، کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ لچک، فلیکسیبلٹی اور استقامت، فرمنس ان کور ویلیوز، اس کا ایک بہترین امتزاج تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تبدیلی کو قبول کرنے کا حوصلہ تو تھا، مگر یہ تبدیلی اصولوں کی قیمت پر نہیں تھی۔ یعنی یہ وہ تصور ہے جسے آج کل لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ یا ترقی پسند ذہن کہتے ہیں، لیکن ایک خاص اسلامی تناظر میں، ٹھیک ہے؟ بالکل، اس تناظر میں ترقی پسند ذہن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی بنیادی اقدار یا شناختی کو بدل دیں، نہیں، بلکہ یہ کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بدلتے ہوئے حالات میں مؤثر حکمت عملی اور طریقہ کار میتھڈز جو ہیں ان میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، بلکہ لانی چاہیے۔ لیکن یہ تبدیلی ہمیشہ بنیادی دینی اور اخلاقی اصولوں کے دائرے میں رہنی چاہیے۔ اصل ہدف تو اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی ہے۔ طریقے وقت اور حالات کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ یہ اصول آج اے آئی کے دور میں تو شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ ہمیں روزانہ نئی ایپس، نئے الگوریدم، نئے پلیٹ فارمز کا سامنا ہے۔ اے آئی ہماری ملازمتوں کو، تعلیم کو، یہاں تک کہ ہمارے سماجی تعلقات تک کو بدل رہا ہے۔ اب اس سے منہ موڑنا تو ممکن نہیں رہا ہے نا؟ ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اس اصول کی روشنی میں ہمیں ان نئے اوزار، ان ٹولز کو سمجھنا ہوگا، استعمال کرنا سیکھنا ہوگا۔ مثلا اے آئی کو تحقیق میں مدد کے لیے استعمال کرنا یا پیچیدہ ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی مسلسل پوچھنا ہوگا کہ کیا اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہماری بنیادی اسلامی اقدار سے، ہماری اخلاقیات سے، ہماری حیا سے اور ہماری مجموعی شناخت سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا یہ ہمیں بہتر مسلمان اور بہتر انسان بننے میں مدد دے رہا ہے یا ہمیں اپنی جڑوں سے ہی کاٹ رہا ہے؟ یہ توازن، یہ بیلنس کلیدی ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی بشمول اے آئی ایک طاقتور آلہ ہے۔ جیسے چھری ہوتی ہے، اس سے سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے اور کسی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اصل چیز استعمال کرنے والے کی نیت ہے اور وہ اصول ہیں جن کی بنیاد پر وہ استعمال کرتا ہے۔ نبوی حکمت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کو اپنی اقدار کا پابند بنانا ہے، نہ کہ خود اس کے پابند ہو جانا ہے۔ اب ذرا اس کی مماثلت اے آئی کے دور کے ایک اور بڑے چیلنج سے دیکھتے ہیں۔ وہ ہے معلومات کا بے پناہ بہاؤ اور علم کی تیز رفتار تبدیلی۔ سننے میں آتا ہے کہ آج کل علم یا معلومات کی مقدار چند مہینوں میں یا شاید اس سے بھی کم عرصے میں دگنی ہو جاتی ہے۔ جی، یہ تو بہت سننے میں آ رہا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جامد علم، اسٹیٹک نالج، وہ بہت تیزی سے پرانا اور غیر متعلقہ irrelevant ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نے یونیورسٹی میں جو پڑھ لیا بس وہی کافی ہے، تو وہ تو بہت جلد مقابلے کی دور سے باہر ہو جائے گا۔ بقا کے لیے، سروائیول کے لیے مسلسل سیکھنا، لائف لانگ لرننگ اب ایک ضرورت بن چکا ہے۔ یہیں پر، اسی نقطے پر، نبوی حکمت کی گہرائی اور اس کی لازوال اہمیت مزید اجاگر ہوتی ہیں۔ اے آئی بلا شبہ بہت طاقتور ہے،
یہ وسیع ڈیٹا کو سیکنڈوں میں پروسیس کر سکتا ہے، پیچیدہ مسائل حل کر سکتا ہے، زبانیں ترجمہ کر سکتا ہے، تصاویر بنا سکتا ہے، کوڈ لکھ سکتا ہے۔ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے جو اے آئی نہیں کر سکتا؟ اہم سوال ہے۔ جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں، ہمدردی، ایثار، قربانی کا جذبہ، روحانی سکون، اسپرچول ویل بینگ، اخلاقی فیصلہ سازی، ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ، اور سب سے بڑھ کر حکمت، وزڈم۔ یہ وہ انسانی خصوصیات ہیں جن کی نقل اے آئی شاید کبھی نہ کر سکے۔ شاید کبھی نہیں۔ جی، مشین ڈیٹا اور الگورتھم پر چلتی ہے، وہ منطقی نتیجے تو نکال سکتی ہے، لیکن وہ قدر، معنی اور مقصد کا شعور نہیں رکھتی۔ وہ تقویٰ، توکل اور اللہ سے تعلق کی وہ جو حلاوت ہے وہ محسوس نہیں کر سکتی۔ اور نبوی ماڈل کا اصل امتیاز اور طاقت یہی ہے کہ یہ علم کو محض معلومات کا انبار، انفارمیشن اوورلوڈ کے طور پر نہیں دیکھتا، یہ علم کو وحی، ریویلیشن کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک مقصدیت، ایک سینس آف پرپس کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ بے مقصد، لا عینی یا نقصان دہ علم کے پیچھے بھاگنے سے بچ جاتا ہے۔ علم کا حتمی مقصد محض جاننا نہیں بلکہ سمجھنا ہے، دانائی حاصل کرنا، اپنے خالق کو پہچاننا اور ایک بہتر ذمہ دار انسان بننا ہے۔ کردار سازی، کیریکٹر بلڈنگ اس علمی سفر کا لازمی اور مرکزی حصہ ہے۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے آئی کے دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے اور غلط معلومات، مس انفارمیشن اور سطحی مواد، سپرفیشل کنٹینٹ کا خطرہ بھی بہت بڑھ گیا ہے، وہاں وحی کی رہنمائی ایک فلٹر کا کام کرتی ہے نا؟ بالکل۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کون سا علم نافع ہے اور کون سا غیر ضروری یا مضر۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ معلومات کی تصدیق کیسے کی جائے، بالکل اسی طرح جیسے مثال کے طور پر محدثین نے حدیث کی تحقیق میں اصول وضع کیے۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور اہم پہلو ہے، ایک ایسا ترقی پسند ذہن، گروتھ مائنڈ سیٹ، جو قرآن و سنت کی تعلیمات اور وحی کی روشنی میں پروان چڑھا ہو، وہ دو انتہاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک طرف وہ تکبر، ایروگنس کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اسے ہر لمحہ اپنی کم علمی اور اللہ کی عظمت کا احساس رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا علم محدود ہے اور اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوسری طرف وہ مایوسی، ڈسپیئر کا شکار بھی نہیں ہوتا، چاہے چیلنجز کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کیونکہ اسے اللہ کی مدد، نصرت اور رہنمائی پر کامل یقین ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک بڑا منفرد اور خوبصورت توازن ہے، نئی ٹیکنالوجیز جیسے اے آئی کو سیکھنے اور اپنانے کا جذبہ بھی، کھلے ذہن کا مظاہرہ بھی، لیکن ساتھ ہی اپنی دینی اور اخلاقی بنیادوں پر مضبوطی سے قائم رہنے کا عزم اور حوصلہ بھی۔ انسان ٹیکنالوجی سے مروب ہو کر اپنی اقدار اور شناخت نہیں کھوتا، جی نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کو اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے، اسے اپنی تخلیق کے مقصد کا شعور دیتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے اور اسے انسانیت کی بھلائی اور خدمت پر آمادہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں، محض معلومات کا انبار یا ٹیکنالوجی پر غیر ضروری انحصار اکثر انسان کو تکبر میں، خود غرضی میں یا پھر الجھن اور بے چینی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ صحیح۔ وحی کی روشنی میں حاصل کردہ علم اور اس پر مبنی ترقی پسند ذہن وہ دانائی، عاجزی اور قلبی سکون عطا کرتا ہے۔ تو آئیے اب تک کی اس اہم گفتگو کے جو کلیدی نکات ہیں ان کا ایک مختصر خلاصہ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ نبوی تعلیمات کی روشنی میں ترقی پسند ذہن یا گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب صرف نیا سیکھنا یا بدلتے حالات سے مطابقت پیدا کرنا ہی نہیں، صرف اتنا نہیں، بلکہ اس پورے عمل کو عاجزی کے ساتھ، اللہ پر توکل کے ساتھ اور اپنی بنیادی اقدار پر استقامت کے ساتھ انجام دینا ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا کلیدی نقطہ یہ سامنے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے کے عمل کو دنیاوی ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک عبادت قرار دیا۔ یہ نقطہ نظر علم حاصل کرنے کے پورے عمل کو ایک مقدس جہت عطا کرتا ہے اور اسے محض یوٹیلیٹیرین مقاصد سے کہیں بلند کر دیتا ہے۔ یہ سیکھنے میں اخلاص اور گہرائی پیدا کرتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ کہ جب علم وحی کی روشنی اور رہنمائی سے جڑا ہوتا ہے تو وہ انسان میں تکبر اور غرور کے بجائے دانائی، فہم و فراست، بصیرت اور
بہت اہم عاجزی پیدا کرتا ہے۔ ایسا علم انسان کو اس کے خالق کے قریب لاتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی بھلائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ان سب کا حتمی نتیجہ آپ کہہ لیں لبے لباب یہ نکلتا ہے کہ آج کے اس تیز رفتار ٹیکنالوجی سے بھرپور اور خاص طور پر اے آئی سے متاثرہ دور میں یہ ترقی پسند ذہن جو نبوی اصولوں پر مبنی ہو وہ محض ذاتی یا پیشہ ورانہ ترقی کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ ایک فرد اور ایک معاشرے کی بقا سروائیول کے لیے، حقیقی کامیابی اور فلاح کے لیے اور اپنی شناخت کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ یہ ہمیں ٹیکنالوجی کا صحیح، بامقصد اور اخلاقی استعمال سکھاتا ہے اور اس کے جو ممکنہ نقصانات ہیں، فتنے ہیں، ان سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، گفتگو کے اختتام پر سامعین کی توجہ کے لیے چند عملی نکات بھی پیش کر دیتے ہیں جو ماخذ میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ ان پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اپنی زندگی میں کسی ایسی جامد یقین یا محدود سوچ لمیٹنگ بلیف جسے کہتے ہیں اس کو پہچانیں جو آپ کو آگے بڑھنے یا کچھ نیا سیکھنے سے روک رہی ہو۔ مثلاً یہ خیال کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں، یا اب میری عمر سیکھنے کی کہاں رہی۔ ایسی سوچ کو پہچان کر شعوری طور پر اسے ایک ترقی پسند مثبت سوچ سے بدلنے کی کوشش کریں۔ جی، یہ بہت عام ہیں۔ اس ہفتے کوئی ایک نئی نبوی عادت اپنانے کا ارادہ کریں، چاہے وہ علم حاصل کرنے سے متعلق ہو، اخلاق سے یا عبادت سے۔ چھوٹی سی ہی صحیح مگر مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سیکھنے کی ڈائری، لرننگ جرنل شروع کرنے پر غور کریں۔ روزانہ یا ہفتہ وار بنیادوں پر یہ نوٹ کریں کہ کیا نیا سیکھا، چاہے وہ کوئی دینی نکتہ ہو، کوئی پیشہ ورانہ مہارت یا ذاتی زندگی سے متعلق کوئی سبق۔ یہ عمل سیکھنے کو شعوری اور بامقصد بنائے گا۔ بہت مفید مشورہ ہے۔ کوئی ایک جدید ٹول، مثلاً کوئی مفید اے آئی ایپلیکیشن ہو، کوئی تعلیمی ویب سائٹ یا کوئی آن لائن کورس، اسے منتخب کریں۔ اسے کچھ نیا اور مفید سیکھنے کے لیے استعمال کریں، لیکن اس پورے عمل کے دوران شعوری طور پر اسے اپنی اقدار، اپنی اخلاقیات اور زندگی کے بڑے مقاصد کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں۔ سوال کریں کہ یہ ٹول آپ کو اپنے مقاصد کے حصول میں کیسے مدد دے سکتا ہے بغیر آپ کی اقدار پر سمجھوتا کیے۔ یہ بہت ہی عمدہ اور قابل عمل نکات ہیں، اور اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک آخری سوال، ایک غور طلب نقطہ چھوڑنا چاہوں گی جو شاید آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے۔ ہم یہ نازک توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو اے آئی جیسی جدید ترین ٹیکنالوجیز اور اوزار کو اپنی ذاتی، پیشہ ورانہ اور علمی ترقی کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ہم پیچھے نہ رہ جائیں، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اس بات کو بھی ہر لمحہ یقینی بنائیں کہ علم اور مہارت کا یہ حصول ہمیں ہماری روحانی جڑوں سے، ہماری اخلاقی بنیادوں سے اور ہمارے دین کی اصل روح سے مزید مضبوطی سے جوڑے رکھے۔ ہم کیسے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کردہ علم محض معلومات کا انبار بن کر نہ رہ جائے، بلکہ وہ حقیقی دانائی، گہری فہم و فراست، کردار کی پختگی اور اللہ کے قرب میں اضافے کا باعث بنے۔ یہ واقعی ایک بنیادی اور بہت اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں اس پر ہم سب کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مسلسل غور کرنے اور اس کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اہم موضوع پر اس گہرائی میں بات چیت کرنے کا بہت شکریہ۔